اللہ رب العزت
رب کائنات اس ماہ مبارک کے بقیہ ایام کی جو برکات اور رحمتیں ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں ہماری بات چلی تھی حیا کے بہتر ذوالحجرتین، ذوالنورین، ذوالبشارتین، سخاوت کے موقع، دوہرے داماد رسول آقا نامدار سرکار دو عالم رحمت کائنات احمد مصطفیٰ سرور کونین شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے اور حیا والے صحابی رسول، ان کی خصوصیات عرض کیا گیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور رب کائنات نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی، جن میں سے 6 خصوصیات گزشتہ جمعہ مبارک میں عرض کی، اور کچھ خصوصیات آج کے جمعہ مبارک میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کہ اس ماہ مبارک میں جن کو شہادت نصیب ہوئی، وہ شخصیت کہ جو مسلمانوں کو بے رحمہ فرید کر دینے والے آخری لمحات میں خود پانی سے پیاسے اس دنیا سے رخصت ہو رہے، ساری زندگی لوگوں کو پانی پلاتے رہے، ان کی پیاس بجھاتے رہے، لیکن جب خود اس دنیا سے شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے رخصت ہوئے تو خود پیاس کی حالت میں آقا نامدار سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی چھٹی خصوصیت میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کی کہ سخاوت آج کے دور میں ہی کیا بلکہ شروع سے لے کر اب تک ہر وہ آدمی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال کثرت کے ساتھ، وہ اپنے پاس مال کی کثرت کو اللہ کی عنایت اور اللہ کی خوشنودی سمجھتا اور اپنی خصوصیت سمجھتا کہ اللہ دیکھو مجھ سے کتنے راضی ہے، کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہو۔ تو میں نے عرض کیا اگر مال کی کثرت کا ہونا بہت خصوصیت والی چیز ہے، اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا موقع آیا، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کروایا اور مشورے کے طور پر یہ بات سامنے رکھی، اے میرے صحابہ، اولاً تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے لیے جگہ خرید کر وقف کی، راہ خدا میں دے دی، اس پر مسجد تعمیر ہوئی۔ اب مسجد میں صحابہ کرام کی گنجائش مزید نہیں ہے، صحابہ کرام کی تعداد بڑھ چکی ہے اور مسجد تنگ پڑ جاتی ہے، اس کے لیے ہمیں مزید جگہ کی ضرورت ہے۔ اور میرا صحابی ہے جو مسجد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بغیر سوچو
کھڑے ہوئے اور آقا نامدار سرکار دو عالم رحمت کائنات کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ محبوب بندہ ناچیز عثمان ابن عفان جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار۔ آپ حکم فرمائیے کہ کتنی جگہ کی ضرورت، عثمان اتنی جگہ لے کر دینے کو تیار، صرف جگہ ہی لے کر نہیں دے گا بلکہ ساتھ میں تعمیر بھی کروا کر دے گا۔ سامعین محترم، یہ خصوصیت بھی اللہ رب العزت نے عثمان ابن عفان کے دامن میں ڈالی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کروائی اور خالصتاً اپنی جیب سے، اپنی پاکٹ سے سارا مال خرچ کی۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر جلوہ گر ہے۔ آپ کے منصب خلافت میں بھی مسجد نبوی شریف کی 2 مرتبہ تعمیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مرتبہ اپنی ہی جیب سے سارا مال خرچ کر کے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کروائی۔ کسی بیت المال سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی مال نہیں لیا، کسی دوسرے صحابی سے بھی ایک ذرہ بھی مال کا نہیں لیا، مسجد کی تعمیر کی سارا مال خرچ کیا تو اپنی جیب سے خرچ کیا۔ یہ سعادت اللہ نے بخشی تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں علی کے در پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شادی کا وقت آن پہنچا۔ محبوب علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ علی کچھ مال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں اپنا سارا مال بتا رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب میرے پاس تو صرف یہی ہے اور کچھ میرے پاس موجود نہیں، اور کچھ میرے پاس موجود نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ علی گھوڑے کو اپنے پاس رکھ لو، جہاد میں کام آئے گا، تلوار بھی اپنے پاس رکھ لو، یہ بھی جہاد میں کام آئے گی، کفار کی گردنیں کاٹنے کے لیے کام آئے گی، جہاد میں گھوڑا دوڑنے کے لیے کام آئے گا۔ زرہ بچ جاتی ہے، علی اس زرہ کو دے لے، دامن میں پکڑ لے، دامن کے ساتھ اس کو باندھ لے اور بازار میں چلا جا۔ علی اس زرہ کو بازار میں جا کر فروخت کر دے اور فروخت کرنے کے بعد جو مال ملے گا وہ لے کر آ جا، اس سے کچھ ولیمے کا انتظام ہو سکے۔ تو سامعین محترم، تاریخ گواہ ہے، احادیث گواہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت فاتح خیبر، حضرت علی المرتضیٰ بازار میں زرہ لے کر تشریف لے جاتے ہیں، بازار میں جا کر علی المرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بولی لگاتے ہیں کہ میں زرہ فروخت کرنے کے لیے آیا ہوں، ہے کوئی اس زرہ کو خریدنے والا؟ میرے دوستو، اتنی دیر میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازار میں چکر لگ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سخاوت کا منبع ہے، حیا کا پیکر، عثمان ابن عفان اس کا نام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کو لے کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بازار میں زرہ فروخت کرنے کی آواز لگاتے ہیں، ادھر سے عثمان ابن عفان آ جاتے ہیں، ادھر سے حیا کے پیکر آ جاتے ہیں، ادھر سے سخاوت کا منبع آ جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور داماد آ جاتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ کے ہم زلف آ جاتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان آ جاتے ہیں۔ اے علی بھائی، کس بات کے لیے بازار میں آنا ہوا؟
खरीद कर तुम्हारे घर में पहुंचा देता। लोग तो आज के दौर में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और हज़रत अली मुर्तज़ा के दरमियान दुश्मनी डालते हैं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, दोनों के दरमियान बनती नहीं थी, दोनों के दरमियान बनती नहीं थी। मैं कहता हूँ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में खड़े हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आ रही है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हज़रत अली मुर्तज़ा के हमजुल्फ़ भी है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे दामाद भी हैं। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आ गए, सखावत का मंबा आ गया, हयात का पैकर आ गया। अली भाई किस पर से आना हुआ, ये ज़रा भी हाथ में पकड़ी हुई है, क्या मामला है, किस वजह से ज़रा को लेकर बाजार में पहुंचे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि उस्मान भाई क्या बताऊँ आपको, मेरे पास माल कुछ भी नहीं है, माल नहीं है, शादी का वक़्त आ गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी तय कर दी है, मेरी फातिमा के साथ निकाह है, निकाह के लिए भी पैसे नहीं, हक महर के लिए भी पैसे पास मौजूद नहीं है, वलीमा करने के लिए भी माल पास मौजूद नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक इस ज़रा को फ़रोख्त करने के लिए बाजार में आ गया ताकि हक महर का भी इंतज़ाम हो जाए, ताकि इससे वलीमे का भी इंतज़ाम हो जाए। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनते हैं, सुनने के बाद फरमाते हैं, क्या मेरे भाई मांग कितने दाम मांगता है, कितना मोल लगाता है ज़रा का, कितने पैसे तुझे ज़रा के चाहिए, कितना माल तुझे ज़रूरत है ज़रा को फ़रोख्त करने के लिए, कितनी इसकी कीमत है, कितना इसका समन है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो समन बतलाया, वो कीमत बतलाई। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने एक बात भी ऊपर नहीं कही जितनी रकम अली मुर्तज़ा ने फरमाई। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जितना दाम मांगा है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने अपने पॉकेट से, अपनी जेब से माल निकाला, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर रख दिया। मैं अली ये माल आपका हुआ, 1 रुपया भी कम नहीं किया, 1 दिरहम भी कम नहीं किया, 1 दिनार भी कम नहीं किया, सौदेबाजी नहीं की। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुँह बोले दाम मांगे, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने मुँह बोले दाम अदा कर दिए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामन में माल आ गया, ज़रा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पकड़ ली। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल लेकर चलने लगे, मुँह फेर लिया, मुँह फेर कर अपने रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी ही दूर चलेंगे कि 10 से 11 कदम चले, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान से निकला, अली भाई ठहर जाइए, अली भाई ठहर जाइए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं पर ठहर गए। अब बताइए उस्मान ने, मेरे भाई क्या बात हो गई, क्या माजरा हुआ, कोई नक्स निकल आया, ज़रा के अंदर कोई फॉल्ट निकल आया, किस वजह से मुझे आवाज़ दे दी, क्या आपका इरादा बदल गया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ मेरे भाई ना तो ज़रा में कोई फॉल्ट है, ना ज़रा कहीं से खराब है, ना ही मेरा कोई इरादा वापस करने का हुआ, बस इतना इरादा मेरा हुआ कि ये ज़रा मेरी तरफ से शादी का तोहफा लेकर चले जाओ। हया का पैकर, सखावत का मंबा, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हक महर अदा करने वाला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वलीमे का इंतज़ाम करने वाला शख्सियत अगर है तो वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सआदत बख्शी है तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस वजह से मैंने कहा कि ये सहाबत वाली खुसूसियत अगर अल्लाह ने अता की है तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को अता है, ये छठी खुसूसियत। 7वीं खुसूसियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हया की अता फरमाई, जिसके बारे में अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल अहयाउ जुस्मान,
کہ احیاء کا منبع اور پیکر جو ہے وہ عثمان ابن عفان ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کے موضوع پر ایک واقعہ سرد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے، منبر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، اپنی ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے، ٹانگوں سے اپنی تہبند کو اوپر کیے ہوئے، گھٹنے تک اوپر کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، پاس میں دائیں جانب بیٹھ کے میرے محبوب اپنی حیض کو بدل نہیں رہے، ٹانگیں مبارک بچھائی ہوئی، کپڑا اپنی پنڈلیوں سے اوپر کیا ہوا۔ اس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف رکھ لی، حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیض کو تبدیل نہیں فرماتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی، بڑی جلالی طبیعت کے حامل، وہ تشریف لائے، میرے محبوب اپنی ٹانگیں مبارک اسی طرح بچھائے بیٹھے رہے، اور صحابہ کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، ہر صحابی آ رہا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اسی حیض میں بیٹھے ہوئے، اپنی ٹانگیں مبارک بچھائے ہوئے، اب کی پنڈلی مبارک بالکل کپڑے سے ڈھکی ہوئی نہیں ہے، ننگی پڑی ہے۔ اتنے میں عثمان ابن عفان مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ابھی پاس تشریف نہیں لائے، عثمان ابن عفان مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے، مسجد نبوی شریف کا دروازہ ہے، عثمان ابن عفان مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اندر آنے کی جسارت کرتے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنی ٹانگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنی تہمت کو درست کر لیتے ہیں، درست کرنے کے بعد اپنی ٹانگوں کو بچھاتے نہیں بلکہ اکٹھی کر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا صحابی عثمان ابن عفان آیا، میرے محبوب نے ٹانگیں اپنی کٹھی بھی فرما لی اور اپنی پنڈلی مبارک کو ڈانپ بھی لیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک نے عرض کر دی کہ محبوب ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، ابو بکر عمر آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، علی المرتضیٰ آئے تو آپ پھر بھی اسی طرح بیٹھے رہے، فلاں صحابی آیا تب بھی آپ اسی طرح بیٹھے رہے، فلاں صحابی آیا تب بھی بیٹھے رہے، لیکن عجیب بات ہے عثمان ابن عفان ابھی پاس نہیں آئے، دروازے میں پہنچے، آپ نے فوراً اپنی حیض کو بدل لیا، اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو عثمان کو اس کو جرأت نہ ہوتی میرے سے بات کر لیتا، وہ حیا کے مارے اسے کوئی بات نہ کرتا، وہیں سے واپس چلا جاتا۔ ایک اور صحابی بولے، وہ بھی انہوں نے بھی یہی سوال کیا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، الا تستحی من الرجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میرے پیارے صحابہ تم بار بار ہی سوال کیے چلے جا رہے ہو، ایک نے سوال کیا دوسرے نے بھی یہ سوال کر دیا، میں ساری باتوں کی ایک بات کر دیتا ہوں، میں اس آدمی سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس آدمی سے کیوں نہ حیا کروں، میں اس کا خیال کیوں نہ کروں جس کا خیال تو فرشتے بھی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کے جنہوں نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ کو خود بھی نہیں دیکھی، تہبند باندھ کر غسل فرمایا کرتا۔ ایک مولوی صاحب نے ایک جگہ یہ واقعہ بیان کیا، یہ بات کہی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، حیا کے اتنے بڑے پیکر ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی 82 سال کی عمر پائی، 82 سال میں اپنی شرمگاہ کو انہوں نے خود نہیں دیکھا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا ایک آدمی، کہنے لگا حضرت آپ کہتے ہو میں اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے اپنے غیر خودی بال کیسا ہوگا، تو حضرت فرمانے لگے اور فوراً جواب دیا، کہتے نبینا آدمی کیسے اتارتا ہے، نبینا آدمی بھی تو غیر ضروری بال اپنے اتارتا ہے، وہ کس طرح اتارے،
اتنے حیا کے میں کہ میرے محبوب علیہ السلام بھی آپ سے حیا فرمایا کرتے ہیں کہ آپ کا ادب فرمایا کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے محبوب وقت کے نبی اور عثمان بن عفان صحابی رسول، اللہ اکبر، آٹھویں سعادت اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا فرمائی وہ میں نے پہلے عرض کر دی کہ 2 مرتبہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منصب خلافت میں۔ تو سارا مال جو ہے وہ آپ نے اپنی جیب سے لگایا، 1 روپیہ بھی 1 درہم بھی کسی صحابی سے لے کر اس مسجد کی تعمیر میں نہیں لگایا کہ میں کسی اور کا بھی حصہ ڈال دیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اس دھرتی کے اوپر اگر کسی نے جنت کو خریدا ہے تو وہ عثمان بن عفان ہے، جس نے جنت کو اس دنیا میں رہتے ہوئے خریدا۔ مسامعین محترم، 9ویں سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں دعا فرمایا کرتے اور ان کی جو انگوٹھی تھی جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک جملہ لکھوایا ہوا تھا، اور وہ جملہ وہی تھا جو انہوں نے ساری زندگی وہ دعا کیا تھا۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، کہ اللہ مجھے زندہ رکھنا تو سعادت کے ساتھ رکھنا، سعادتیں مجھے عطا کرنا، اور جب میری موت کا وقت آئے وَأَمِتْنِي، اور جب میری موت کا وقت آئے شہیدہ، تو مجھے شہادت کا مقام عطا۔ تو علماء نے لکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے تو خاتم قرآن بنتے ہوئے، زندگی ساری انہوں نے گزاری ہے تو قاری قرآن بن کر، کہ ساری زندگی قرآن کے ساتھ اتنا شغف، اتنی محبت اور الفت تھی کہ ہر وقت زبان سے قرآن کے الفاظ نکلتے رہے۔ اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس سے قبل منصب خلافت دیا، رب کائنات نے امارت دی، امارت ملی تو ناشر قرآن بن کر گزاری، حکومت کی تو ناشر قرآن بن، قرآن کو نشر کیا، قرآن کو پھیلایا دنیا کے اندر۔ اور وقت آخر آتا ہے، آخری وقت آتا ہے تو شہید قرآن بن کر اس دنیا سے رخصت۔ اللہ رب العزت کو اس دنیا کے اندر 2 قطرے بڑے ہی محبوب ہیں، 2 قطرے، ایک خون کا قطرہ اور ایک آنسو کا قطرہ۔ اللہ رب العزت کو اتنے محبوب ہوئے، اتنے محبوب ہوئے کہ آنسو کا قطرہ گرا ہے تو چہرہ انور پر گرا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا آنسو غارِ ثور کے اندر گرتا ہے تو نبی کے چہرے انور پر گرتا ہے، اور خون کا قطرہ عثمان بن عفان کا اتنا پسند آیا کہ وہ پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے تو قرآن کے صفحات پر گرتا ہے، قرآن کے الفاظ پر۔ حضرت عثمان بن عفان کی وہ دعا، اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، کہ اللہ زندہ رکھنا تو سعادتوں کے ساتھ، اور جب وقت اخیر آئے، موت کا وقت آئے تو شہادت کا رتبہ عطا کرنا۔ اللہ نے آخر وقت میں شہادت بھی عطا کی ہے اور سعادت بھی عطا کی ہے۔ شہادت ملی کہ دشمنوں نے حملہ کر کے جان لی ہے، دشمنوں کے تیروں سے جان نکلی ہے، اور سعادت یہ بخشی کہ عثمان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں قرآن کے اوپر گرا۔ جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ میرے محبوب کا فرمان ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، تب تک لوگ مسلمان شہید ہوتے رہیں گے۔ سامعین محترم، ہر شہید کی گواہی جو ہے وہ زمین
کی مٹی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ میرے اوپر لڑتا ہوا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میرے اوپر لڑتا ہوا شہادت کا رتبہ نوش کر گیا، اور اس کا پہلا خون کا قطرہ میرے اوپر گرا تھا، لیکن قربان جب اللہ نے سعادت بخشی کہ قرآن اگر کسی شہید کی گواہی دے گا تو وہ عثمان بن عفان ہوگا، قرآن اٹھ کر کہے گا کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان بن عفان تیرے قرآن کی سربلندی کے لیے، تیرے قرآن کے نشر ہونے کے لیے اپنی جان تک اس نے دے دی، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرا تھا تو میرے اوپر یہ قرآن گواہی دے گا کل قیامت کے دن۔ باقی لوگوں کی گواہی تو زمین دے گی، لیکن عثمان کی گواہی قرآن۔ اور 10ویں خصوصیت اللہ رب العزت نے اللہ اکبر کبیرہ یہ عطا فرمائی کہ آپ تنہائی میں بھی رات بھر قرآن کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ روایات میں مشہور ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ایک قرآن کی تلاوت مکمل کیا کرتے تھے 2 نفلوں کی، اور رات بھر نفلیں پڑھتے رہتے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 2 رکعتوں کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں، اگر 4 یا 6 یا 8 یا 10 رکعتیں پڑھی ہیں تو کتنے قرآن پاک رات کے اندر مکمل ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے رات کا وقت مختصر ہے اور اتنا بڑا قرآن 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، تو کس طرح مکمل ہوتے ہوں گے؟ سامنے محترم اللہ رب العزت نے ان کے وقت میں برکت رکھی، ان کے وقت میں برکت تھی کہ وہ بہت زیادہ کام تھوڑے وقت میں کر لیا کرتے، بہت زیادہ کام تھوڑے وقت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 11ویں سعادت اللہ نے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12ویں اور 11ویں سعادت جو بخشی وہ یہ بخشی کہ 2 موقعوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، پھر بھی ان کی غیر حاضری کو بھی موجودگی قرار دی۔ پہلا موقع غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ گھر میں بیمار ام کلثوم بیمار ہیں، اجازت طلب کی محبوب مجھے بھی اجازت ہو تو میں بھی بدر کے مقام پر کفار کے ساتھ سامنا کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب نے روک دیا کہ عثمان نہیں، اجازت نہیں ہے، آپ کی زوجہ محترمہ گھر میں بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کیجیے، ان کا خیال کیجیے، جہاد میں جانے کی اجازت نہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کیجیے، آپ کے نہ ہونا بھی وہاں پر موجود سمجھا جائے گا۔ جب غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے کامیابی دی، فتح نصیب ہوئی، مال غنیمت اکٹھا ہوا، رب کائنات کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت کو تقسیم کرنے لگے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ نکالا کہ یہ حصہ میرے عثمان کا ہے، کہ وہ بھی جہاد میں شریک ہوا۔ موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ جہاد میں موجود۔ اور دوسرا موقع کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے، کفاران مکہ نے روک دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ بیت رضوان کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا، حالانکہ میرے محبوب نے انتخاب عمر فاروق کا فرمایا تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ محبوب میری جلالی طبیعت ہے، انہوں نے تھوڑی سی بھی سختی برتی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، جنگ و قتال کی طرف معاملہ چلا جائے گا، سلجھے گا نہیں، الجھ جائے گا۔ آپ اس کے لیے عثمان بن عفان کا انتخاب فرمائیے، وہ ان کے عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں اور طبیعت کے بھی نرم ہیں، مزاج کے بھی نرم ہیں۔ میرے محبوب نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو کفاران مکہ نے بہت ساری پیشکشیں کی کہ عثمان تیرے لیے کعبہ حاضر ہے، مطاف خالی کروا دیتے ہیں، اکیلا طواف کر لے، عمرہ ادا کر لے، جی بھر کے حجر اسود کے بوسے لے لے،
حتیم میں بیٹھ کے تو نفلیں پڑھ لے، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا کہ جب تک میرے محبوب کو اجازت نہیں ہوگی تو عثمان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اکیلا عمرہ ادا کرے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، اتنے میں منافقین نے افواہیں پھیلا دی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفاران مکہ نے شہید کر دیا۔ یہ خبر میرے محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو میرے محبوب علیہ السلام نے وہاں پر صحابہ اکرام سے بیعت، جس کو بیعت رضوان قرآن نے کہا، تحت الشجرہ، اللہ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہہ کے اس کو بیان فرمایا۔ وہاں پر میرے محبوب نے صحابہ اکرام سے بیعت لی، اپنا دست مبارک نیچے رکھا، صحابہ اکرام ہاتھ رکھتے چلے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام نے ہاتھ رکھ لیے، آخر میں میرے محبوب نے اپنا دوسرا دست مبارک سب سے اوپر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہاتھ میرے عثمان کی طرف سے۔ یہ سعادت کہ میرا محبوب اپنا دست مبارک کسی کی جانب سے طے کر رہا ہے، تو وہ اگر سعادت کسی کے لیے اللہ نے مقدر فرمائی ہے تو وہ عثمان بن عفان کی ذات ہے کہ ان کی یہاں میں غیر وجود کی کو وجود کی قرار دی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرات کی محبت میں اور ان کے مقام کو سمجھ کر ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔